صل على محمد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبصمة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ حضرات، سننے والی معززات سامعات، ماؤں بہنوں، پچھلے جمعے میں ہم نے خلفائے راشدین اور ان کی خدمات کا تذکرہ کیا تھا۔ جو میں نے سورت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورت کا نمبر ہے 109 قرآن کریم کی 110 نمبر۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب میں غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا صحابہ سے کہ سورہ نصر اس کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ تو باقی صحابہ خاموش رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن وہ فرمانے لگے کہ اس میں حضرت رسول اللہ کی وفات کی خبر ہے۔ جب اس سورت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی فتح نصیب ہو تو اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی، خلفائے راشدین کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ حضرت عمر کے دور میں فارس فتح ہوا، روم فتح ہوا، وقت کی 2 سپر پاوریں، وہ ان کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے عرب کے ان ان پڑھ لوگوں کے ہاتھوں۔ تو حضرت عمر پھر اس وقت دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور میری موت مدینہ طیبہ میں نصیب فرما۔ اور یہی ہوا کہ ان کی وفات جو کہ شہادت کی صورت میں تھی، اور ان کی تدفین نہ صرف مدینہ طیبہ میں بلکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہوئی، اور قیامت کا دن ہوگا جب حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو آپ کے یہ دونوں خلفاء، دونوں خلیفے آپ کے دائیں اور بائیں ہوں گے۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ پوری کائنات کے جتنے انسان ہیں وہ سارے شفاعت کے لیے اپنے اپنے پیغمبروں سے مایوس ہو کے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے، آئیں گے، تو اس وقت آپ کے دائیں ابو بکر، بائیں عمر فاروق ہوں گے۔ آپ کے یہ خلفاء زندگی میں آپ کے ساتھ رہے اور ہر اچھے برے وقت میں، جنگوں میں، خوشیوں میں، غموں میں، مشکل حالات میں، آسانی والے حالات میں، اور مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہے۔ یہاں ایک مثال بیان کر دوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 سفر بڑے مشہور ہیں۔ ایک سفر آپ کی ہجرت کا سفر ہے جو آپ نے مکے سے مدینے کو کیا ہے، اور ایک سفر آپ کا معراج کا سفر ہے جو آپ نے اس زمین سے آسمان تک، اس سے بھی اوپر جہاں تک کسی فرشتے کی بھی رسائی نہ ہو وہاں تک آپ نے کیا ہے۔ آسمان کے سفر میں آسمانوں کے فرشتوں کے سردار جبریل آپ کے ساتھ، اور سفر معراج میں افضل البشر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، آپ کے اس سفر میں ابو بکر آپ کے ساتھ، جو بشروں میں سب سے افضل ہیں نبیوں کے بعد۔ یہ خلفائے راشدین قیامت کے دن بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ تیسرے خلیفہ عثمان ذو النورین، آپ نے فرمایا تھا خلافت تم میں 30 برس رہے گی، 30 برس، 2.25 سال حضرت ابو بکر کے، 11.5 سال حضرت عمر فاروق کے، 12.5 سال تقریباً حضرت عثمان کے، اور 5 سال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے، اور 7 ماہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے۔ بعض لوگ اس میں 2.25 سال عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بنو امیہ میں سے ان کو بھی شمار کرتے ہیں کہ وہ بھی خلیفہ راشد ہے، ان کو 5ویں 6ٹھے خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابتدائی مسلمان، شروع کے مسلمان ہیں، اور یہ مسلمان ہوئے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ آپ انتہائی مالدار، ذاتی طور پہ شریف النفس، اتنے شریف، اتنے حیادار، اور جب حکمران اتنا حیادار ہوگا تو عوام میں اس کے اثرات ہوں گے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، صدیق اکبر، آپ کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا، رسول اللہ کی رانوں سے کپڑا ہٹا ہوا، صدیق اکبر اجازت طلب کرتے ہیں، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، عمر فاروق آتے ہیں، آپ اسی حالت میں رہے۔ جب پتہ چلا کہ عثمان آئے ہیں تو آپ نے اپنے کپڑے ٹھیک کر لیے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ میرے بابا آئے، عمر فاروق آئے، آپ اسی حالت پہ رہے، لیکن عثمان آتے ہیں، آپ اپنے کپڑے کیوں درست کرتے ہیں؟ فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں جس ہاتھ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ پہ نہ لگایا۔ اور اللہ کو اتنی حیا پسند آئی عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ نے 3 جنگوں میں عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ غزوہ بدر میں کہ آپ کی بڑی بیٹی ام رقیہ ان کے گھر میں وہ بیمار تھی، رسول اللہ نے فرمایا عثمان میری بیٹی کی تیمارداری کر، جنگ کا تجھے اجر بھی ملے گا، تجھے غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ اور جب بیعت لینے کی باری آئی فرمایا یہ ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ اور غزوہ احد میں بھی دوسری بیٹی ام کلثوم وہ فوت ہوتی ہیں،
او بیمار ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا عثمان اب تو میری بیٹی کی تیمارداری کر، اللہ تجھے غزوے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا موقع صلح حدیبیہ میں افواہ پھیل گئی کہ عثمان قتل کر دیے گئے، آپ نے بیعت لی، یا مر جائیں گے یا مار کے جائیں گے، عثمان کا بدلہ لیں گے۔ بیعت لی ہے جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، جسے قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ بیعت عثمان کے نام کی بیعت ہے، عثمان کی عصمت اور عزت کی بیعت۔ اور آپ بیعت لیتے ہیں، سب نے بیعت کر لی ہے، 1400-1500 صحابہ ہیں، ایک ہاتھ بچا ہے، عثمان کا ہاتھ ہے، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ محمد جس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بیان کرے، اپنا ہاتھ بتائے، اسے اللہ خلیفہ راشد بنا دے۔ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو وہ شرف عطا فرمائیں گے جس ہاتھ کو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہوگا۔ اور 12.5 سال حکومت کی ہے حضرت عثمان۔ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں آخری دنوں میں، جب آپ 3 دن شہادت سے پہلے آپ بستر مرگ پہ تھے کہ خنجر لگ چکا تھا اور خون رک نہیں رہا تھا، آپ نے پھر ان صحابہ کو جن سے اللہ کے رسول راضی تھے، آج ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نا جی، یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی منافق ہو گئے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ بات بدل گئے تھے، اور جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ممبر پہ بیٹھ بیٹھ کے جنت کی بشارتیں دی ہوں، ان کے بارے میں کوئی بد زبانی کرے اور اس کا پھر اگر کوئی جواب دے، کوئی بھائی ناراض ہو جائے، جی خلفائے دیکھو جی ان صحابہ کے نام پہ جی آپ دفاع کیوں کرتے ہیں، تو ہمیں ایسی تبلیغ کو خیر بات کہہ دینا چاہیے جن میں ان شخصیات کے ہم نام لیوا نہ بنے جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے، نام لے لے۔ اور یہ عثمان جو ہیں، ان کو ایک ہی ممبر پہ 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ غزوہ تبوک رسول اللہ اعلان کرتے ہیں جی جو چندہ دے گا، فنڈ دے گا، اس کے لیے میں جنت کا ضامن۔ عثمان کھڑے ہوتے ہیں، 1000 اونٹ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، پھر اپیل کرتے ہیں، پھر 1000 آخر میں عثمان سونے کے سکوں سے بری تھیلی لے کے آتے ہیں اور اللہ کے رسول ان سکوں کو اپنے ہاتھوں پہ اچھالتے ہیں۔ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی عمل کر نہ کر، تجھے اللہ کی جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی برائی تجھے تکلیف نہیں دے سکتا۔ ان کو پھر حضرت عمر نے کہا یہ 6 ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، یہ 10 بندے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان میں ابو عبیدہ جو تھے یہ پہلے فوت ہو گئے تھے، ابو بکر پہلے فوت ہو گئے تھے، عثمان، عمر یہ آخری اپنے مرگے بستر پہ۔ ان میں سعید جو ہیں، یہ سعید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی ہیں۔ کہا ابو عبیدہ بھی فوت ہو گئے، ابو بکر بھی فوت ہو گئے، میں بھی چلا گیا، جانے والا ہوں، اور سعید میرا بہنوئی ہے، اس لیے اس کو خلیفہ نہیں بنا سکتے۔ اپنے تعلق کسی نے کہا عبداللہ بن عمر کو بنا دیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے اپنے اولاد میں سے کسی کو بنایا تھا۔ اپنے کسی رشتہ دار کو، حضرت عمر کی صفت دیکھیے، کسی رشتہ دار کو نہ کبھی عہدہ دیا نہ کوئی فائدہ اٹھانے دیا، کبھی بھی، اتنی سختی کر دی۔ اپنے بیٹوں پہ وظیفے رکھے حضرت عمر نے، ازواج مطہرات کا 12,000 درہم سالانہ، اور جب چھوٹے صغیر صحابہ، کبیر کے بعد صغیر صحابہ، چھوٹے صحابہ کی باری آئی، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے زیادہ اسامہ بن زید کا رکھا وظیفہ، حسن حسین کا رکھا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یہ خلیفے کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے اللہ کے رسول کو تجھ سے زیادہ یہ پیارے تھے، اس لیے ان کے وظائف تجھ سے زیادہ رکھے۔ تو کہا میرے بہنوئی کو نہ بنایا جائے۔ باقی 3 افراد گزر گئے، 6 افراد باقی بچے، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، یہ 6 افراد ہیں، ان میں سے کوئی خلیفہ چن لو۔ اب ان میں سے عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سعد، یہ سارے انہوں نے کہا جی ہم نہیں خلیفہ بن سکتے، یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے لوگ
وہ چھوٹے چھوٹے سیٹوں پہ ایک ایک سیٹ ہے 22 امیدوار. لوگ سمجھتے ہیں اسے کہ یہ بڑی عزت والی بات ہے, قیامت کا دن ہوگا. میرا رسول کی حدیث سن لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رسول کریم مقدس پیارے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا قیامت کا دن ہوگا, وہ لوگ جو دنیا میں حکمرانی کرتے رہے وہ اس دن خواہش کریں گے کہ کاش ان کے بالوں کو سریا ستارے سے باندھ کے انہیں لٹکا دیا جاتا, وہ کبھی 2 آدمیوں کا بھی اقتدار حاصل نہ کرتے, کبھی 2 آدمیوں میں بھی فیصلہ نہ کرتے. ہمارا کتنا شوق ہے, یہاں پوسٹر چھپتے ہیں جی فلاں صاحب ہے, اور نیچے اپنا تعلق ثابت کرنے کے لیے نیچے اپنی تصاویر لگا دیتے ہیں کہ میں ان کا قریبی ہوں, دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے. صحابہ کرام میں سے یہ 4 افراد عبد الرحمن بن عوف, طلحہ اور زبیر, سعد, یہ 4 افراد انہوں نے کہہ دیا جی ہم نہیں خلیفہ بنے. اب 2 رہ گئے, عثمان ذوالنورین اور علی المرتضی رضی اللہ عنہما, یہ 2 رہ گئے. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کو اکیلے کیا, کہا کیا وہی فیصلے کیا کرو گے جو قرآن میں ہیں, احادیث رسول میں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی. اگر ان میں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی پھر میں ابو بکر عمر کی سیرت کو دیکھوں گا جیسے انہوں نے فیصلے کیے. پھر انہوں نے حضرت علی کو تنہا بلایا, عبد الرحمن بن عوف, کہ تم کیسے فیصلے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی اللہ رسول کے مطابق. انہوں نے کہا پھر ابو بکر عمر؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں اپنی عقل اور رائے کے مطابق چلوں گا. یاد رکھیے دین سمجھنا ہو, بعض لوگ قرآن کی ایک آیت پکڑ لیتے ہیں ٹکڑا, حدیث کا ایک ٹکڑا پکڑ لیتے ہیں اور اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں. دین کو خالہ جی کا باڑا نہیں ہے, دین اللہ کا اتارا ہوا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام اتنا کمزور نہیں ہے, کیونکہ ایک مشابہ, قرآن میں 2 قسم کے احکام ہیں, کوئی مشابہ ہے کوئی محکم. محکم کہتے ہیں پکی آیات, پکے احکام, اور مشابہ کہتے ہیں جن سے مطلب نکلتا ہے جب تک احادیث رسول صحابہ کرام ان کو نہ دیکھا جائے ان کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو دین جو ہے بعض لوگ چھوٹی سی ایک چیز نکال کے بیٹھ جاتے ہیں, قرآن کی آیت 4 لفظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑا علم, اور لوگوں میں اپنا عقیدہ پھیلانا شروع کرتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ بتانا ہو, سب سے پہلے, یہ اسی تناظر میں بات کر رہا ہوں, سب سے پہلے آپ کو صرف نحو آنی چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ زبر زیر پیش عربی میں کیسے آتی. آپ کو لغت کا ماہر ہونا چاہیے, عربی آنی چاہیے. آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ آنا چاہیے. آپ کو احادیث رسول آنی چاہیے. آپ کو صحابہ کے اقوال آنے چاہیے. آپ کو احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی فتویٰ دینا چاہے, کوئی بات کرنا چاہے تو اس کے لیے کتنی احادیث درکار ہیں؟ انہوں نے کہا کم از کم 1,00,000 احادیث. سند کا پتہ ہونا چاہیے, متن کا پتہ ہونا چاہیے. تو صحابہ کرام ان میں سب سے پہلے ان کا اصول قرآن مجید, سنت رسول, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, پھر باقی صحابہ. یہ ہے ان میں معیار. ہمارا معیار کیا ہے؟ ایک عقیدہ خود بناتے ہیں, پھر قرآن کی آیات ڈھونڈتے ہیں. جی ہمارا عقیدے میں جی قرآن کی آیات. عقیدہ وہ بناؤ جو قرآن پڑھو. اس لیے میں کہتا ہوں کوئی مسلک نہیں ہونا چاہیے, مسلک صرف اللہ رسول کا ہو. یہ جتنے مسلک بنے ہوئے ہیں سارے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. جتنی عقیدتیں ہیں اپنی طرف سے ہیں, بناوٹیں ہیں. اللہ کو دیکھیں, رسول کو دیکھیں, سنت رسول کو دیکھیں, پھر اس کے بعد ابو بکر کو دیکھیں, عمر کو دیکھیں, خلفاء راشدین کو دیکھیں, صحابہ کرام کو دیکھیں. یہ ہے اسلام, یہ ہے دین, یہ ہے ایمان. انہوں نے پھر اس کے بعد خلیفہ کس کو بنایا؟ عثمان ذوالنورین کو, اس بنیاد پہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کو پہلے دیکھوں گا, پھر سنت رسول کو دیکھوں گا, پھر ابو بکر عمر کو دیکھوں گا. یہ اصول واضح کر دیا عشرہ مبشرہ نے, اور حضرت علی نے اس پہ ذرا بھی اعتراض نہیں کیا. قرآن, حدیث, ابو بکر, عمر, ذرا بھی اعتراض نہیں کیا. حضرت علی چپ ہو گئے, ٹھیک ہے, وزیر بنے رہے. ابو بکر کے بھی وزیر رہے, عمر فاروق کے بھی وزیر رہے, عثمان ذوالنورین کے بھی.
اور جب ان کو خلیفہ بنانے کی باری آئی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، لوگوں نے کہا آپ خلیفہ بنیں گے، انہوں نے کہا میں ساری زندگی وزیر رہا ہوں، مجھے وزیر ہی رہنے دو، خلیفہ نہ بناؤ۔ وہ درویش فقیر آدمی، دنیا سے بے رغبتی کرنے والے، سادہ زندگی گزارنے والے، انہیں لوگوں نے اپنے مسلکوں کے لیے استعمال کر لیا۔ مولا علی کا نام اپنے مسلکوں کے لیے استعمال کیا۔ حضرت علی نے رضی اللہ عنہ، یہ میں بات کر دوں تاکہ بات مبہم نہ رہے، ان کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے کہا علی ہی اللہ ہے، تو حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے انہیں آگ میں جلا دیا تھا، آگ میں جلا دیا کہ مجھے اللہ سے ملاتے ہو، مجھے اللہ کے برابر کرتے ہو۔ کتنی شرم کا باعث ہے، شرم کا مقام ہے کہ لوگ اس علی المرتضیٰ کو جو اللہ رسول کے ماننے والے، ان کو ان کی شان سے بڑھا کے اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی تیرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو تجھے حد سے بڑھائیں گے، تیری حد سے بڑھا دیں گے، انسانوں کی فہرست سے نکال دیں گے، اور ایک وہ جو تیری شان میں کمی کریں گے۔ دونوں قسم کے لوگ گمراہ اور ہلاک۔ تو پھر حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا اس لیے کہ ان کا عقیدہ کہ قرآن، سنت رسول، ابو بکر، عمر، اور پھر ساری زندگی اسی پہ کاربند رہے، اپنی جیب سے خرچ کرتے رہے۔ بڑا مدینے میں قحط پڑ گیا، لوگ تنگی میں مبتلا ہو گئے، اور خلیفے اس قسم کے ہوتے ہیں، حکمران اس قسم کے ہوتے ہیں۔ ہمارے بھی دیکھیں کہ ملک میں تنگی ہے اور اپنے نام پہ اربوں اکاؤنٹ، اربوں کروڑوں اکاؤنٹ رکھے ہوئے، پیسے نہیں لاکھوں اکاؤنٹ ہوں گے منشیوں کے نام پہ، ملازموں کے نام پہ، 2-2 ارب ایک ایک کے اکاؤنٹ میں۔ شرم کا باعث ہے جو خلفائے راشدین کا نام بھی لیتے ہیں اور ان کرپٹ لوگوں کی حمایت بھی کرتے ہیں، جن کی نہ اولادیں یہاں، نہ جن کا جینا یہاں، نہ مرنا یہاں۔ اللہ کا خوف کریں، اپنے حالات کا ذمہ دار یہی لوگ جنہوں نے خلفائے راشدین کی سنتوں کی نافرمانیاں کی، جب اقتدار میں آتے ہیں اپنے سارے خاندان کو لے آتے ہیں، عہدوں پہ سارے اپنے بٹھا دیتے ہیں، اپنے اپنے زمانے کے فرعون ہوتے ہیں، اور عوام الناس جاہل جو ان لوگوں کو پوجتی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، مدینے میں قحط آ گیا، چیزوں کا ریٹ بہت بڑھ گیا، جیسے آج قحط پڑا ہوا، چیزوں کی قیمتیں بہت۔ یہ میں ذرا بیان کر دوں، پھر اس کے بعد اس کا میں تجزیہ کرتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ لوگوں سے۔ یہ تبلیغ یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد کا نام ہے، تبلیغ سیاست کا نام بھی، کہ آپ کو سیاست کی رہنمائی بھی ملے، اپنا مقصد نہ ہو۔ حضرت عثمان کا قافلہ آ گیا، تجارتی قافلہ، حضرت عثمان کا قافلہ آ گیا۔ لوگ تاجر ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی سٹاک کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے لوگ پہلے ہی آگے جا کے جہاں چیز پڑی ہوتی ہے ریٹ طے کر لیتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کا بیچیں۔ لوگ آ گئے حضرت عثمان پہ، ہمیں بیچیں۔ کہا جی کتنا منافع دو گے؟ کہا 10%، کہا کوئی اور مجھے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، کہا 20%، کہا اس سے بھی زیادہ دیتا ہے 30%، 40، 50، 60، 70، اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ ہم نفع نہیں دے سکتے۔ سارا مال مدینے کے فقیروں میں تقسیم کر دیا، اپنا تجارتی قافلہ، اور کہا اللہ مجھے اس سے زیادہ نفع دیتا ہے، جتنا تم نفع دیتے ہو نا اس سے زیادہ نفع دیتا ہے۔ چینی کی قلت ہے، آٹے کی قلت ہے، ریٹ بڑے ہوئے، جو سیاستدان شور مچاتے ہیں، ان کی ملیں ہیں، شوگر ملیں، فلور ملیں، ان کو چاہیے کہ عوام کی خدمت کریں، ذرا سیل لگا دیں، اور عوام کی بات وہ کرے جو میرے جیسا ہے، جس کی تنخواہ ہے۔ عام مزدور بات کرے، سیاستدان اٹھ کے لینڈ کروزر میں بیٹھنے والا، اربوں کی پراپرٹی رکھنے والا، اسے مہنگائی سے کیا ہے؟ کیوں جی؟
اور عام مزدور آدمی بات کرے اپنے حقوق کے لیے، میں بھی اس کے ساتھ سارے، اور جن لوگوں کی اربوں کی پراپرٹیاں ہیں وہ مہنگائی کی بات کرتے. اپنی فلور ملوں کو کھولیں ذرا، شوگر ملوں کو کھولیں ذرا، عوام پہ لٹائیں جہاں سے کمایا ہے، پھر پتہ چلے کون عوام کا اصل رہنما ہے. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. سارا مال کہ مجھے اللہ اس سے زیادہ منافع دے گا، اللہ مجھے جنت میں کر دے گا، میرا وہاں جہاں سب سے زیادہ مجھے ضرورت ہو. پھر سارے صحابہ کے وظائف، جتنے صحابہ، کبھی کسی کو مارا ہی نہیں، کبھی سزا نہیں دی. 6 سال بڑے سکون کے گزرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پہلے 6 سال. پھر وہی قوتیں جو ایران سے اٹھی، مصر سے اٹھے، جن پہ حضرت عمر کے دور میں قبضہ ہوا تھا رضی اللہ عنہ، جہاں مسلمانوں کی حکومت بنی تھی، وہ کوفہ، بصرہ، جہاں سے حضرت عمر نے اسلام کا علم جھنڈا بلند کیا تھا، وہ سارا علاقہ 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ، وہاں سے پھر سازشیں شروع ہو گئی. جی عثمان اپنے رشتہ داروں کو نوازتا ہے، جی یہ مال و دولت کا استعمال کرتا ہے. حالانکہ حضرت عثمان امیر پہلے کے تھے، تاجر تھے. مسلمانوں میں 2 ہی تو بڑے بندے آئے جن کے پاس بہت پیسہ تھا. ایک حضرت عثمان تھے، ایک عبد الرحمن بن عوف، کہ ہم اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں اللہ اس مٹی کو بھی سونا بنا دے. ان کو کیا ضرورت؟ یہاں فقیر ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، ارب پتی کھرب پتی ہو جاتے. حضرت عثمان کے خلاف، اور یہ افریقہ کا جو علاقہ ہے یہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا. تقریباً 13 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ فتح کیا ہے حضرت عثمان کے دور میں. شام کے سارے علاقے، جتنا یہ ہندوستان تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو گیا تھا. وہ علاقے بیت المقدس سے آگے حضرت عثمان کے دور میں ساری بڑی مملکت جو 35 لاکھ مربع کلومیٹر پہ محیط تھی، ان کے حکمران ہیں. اور شہر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا، 3000 بلوائی، حج کا موسم، کہ عثمان کو ہم خلیفہ نہیں رہنے دیں گے، اس کو اتاریں گے. سارے مخالف اکٹھے ہو گئے. ادھر حج کا موسم، الزام لگنے شروع ہو گئے. اب وہی مسجد، یہ خلیفے کا حال ہے، یہاں قوت سے کچل دو، جو میرے خلاف کھڑا ہو قوت سے کچل دو، گولیاں سیدھی مار دی جائیں، احتجاج کرنے والوں کو مار دیا جائے. اللہ اکبر. حالانکہ یہ احتجاج جتنے ہیں سارے مفاد پہ، اپنے بندوں کو چھڑانے کے لیے، اپنے آپ مقدمات ختم کروانے کے لیے. وہ احتجاج بالکل ناجائز، سب کو پتہ ہے. رسول اللہ کے دورہ داماد ہے خلیفۃ المسلمین، اور کوئی ایک خدمت نہیں ہے. جس مسجد نبوی کو، جس میں جناب رسول اللہ آج مدفون ہے، جہاں آپ کا مقبرہ ہے، آپ مدفن ہیں، آپ کا مدفن ہے، وہاں آپ کا روزہ ہے، اس جگہ کو وسیع کرنے والے اگر کوئی ہے تو عثمان ذوالنورین. سارے مدینے میں کھارے پانی کے کنویں، ایک ہی کنواں بیر روما، وہ کنواں خرید کے دینے والے عثمان. انہوں نے کہا، خلیفے کو کہا کہ گھر سے نہیں نکل سکتے، اس مسجد میں، جس مسجد کو تو نے تعمیر کیا ہے اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ پانی، جس کنویں کا پانی تو نے خرید کے دیا، اس کنویں کا پانی استعمال نہیں کر سکتے. کتنا ظلم ہے، ظلم کی انتہا ہے کہ خلیفہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، اقتدار بھی ہے، سب کچھ ہے، فوجیں ان کے حکم پہ ہیں، 35 لاکھ مربع کلومیٹر کا مالک، لاکھوں مسلمان جان کٹوانے کے لیے تیار. حضرت علی نے کہا بھی کہ آپ حکم کریں، ہم ان کو مار دیتے ہیں، 3000 ہی تو ہیں، باہر سے بلواتے ہیں، امیر معاویہ آ جائیں گے. کہا نہیں، میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینہ میں خون ریزی ہو جائے. رسول اللہ کے شہر کی حرمت پامال ہو، میں اس حرمت کو پامال نہیں کر سکتا. اور جس دن شہادت ہوتی ہے اس دن چڑھے چھت پہ، بلوائی نیچے، مکان کو گھیرا ڈالا ہو. کہا یہ وہی مسجد ہے جس کو میں نے تعمیر کیا ہے. آج میں اس میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، آج اس میں نماز ادا نہیں کر سکتا.
وہ میٹھا پانی کا کنواں اس کا پانی نہیں پی سکتا، اور یہ نمک سے روزہ رکھتے رہے، نمک سے کھولتے رہے، اور جس دن شہادت ہوتی ہے دوپہر کا وقت ہے، نیند آ گئی، رسول اللہ خواب میں آتے ہیں، اے عثمان تو نے روزہ تو رکھ لیا ہے، پہلے دنیا میں کھولا کرتا تھا، آج محمد تیری میزبانی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر خلیفہ وقت کو شہید کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی یہی تو بات ہے کہ غدار آپس میں سے اٹھتے ہیں، مخلص بندے کو قبول نہیں کرتے، سارے مخالف اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن کے عقائد نہ بھی ملتے ہوں، جن کے نظریات نہ ملتے ہوں، اپنے اپنے مفادات کے لیے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی مخلص آدمی کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان نے اس وقت کہا، فرمایا اگر آج تلوار باہر آ گئی قیامت تک یہ اندر نہیں جائے گی، تلوار میان میں نہیں جائے گی۔ اللہ پاک ان خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب